ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ جنہیں سعادت کی خوشبو آ جائے، سید آئے تو حضور مفتی عالمین کھڑے ہو جائیں۔ ایسے ہی ایک سید جو آپ کے صورت کے، وہ جب تشریف لے جاتے تھے تو بھی حضور مفتی عالمین کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کون سید ہیں؟ وہ ہمارے مفتی سید طہور صاحب کے پردادا، سید بشیر صاحب کے دادا، سید عبد القادر، ذرا زور سے کہہ دو۔ وہ جگہ میں اہل سنت جب بریلی شریف جاتے اور حضور مفتی عالمین کو خبر ہوتی کہ سید عبد القادر آئے ہیں تو حضور مفتی عالمین پہلے ہی سے تعظیم کے لیے کھڑے نظر آتے تھے۔ یہ کون خاندان ہے جو یہاں آیا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں مگر یہاں وہ آئے نہیں ہیں۔ آنا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ غریب نواز بھی آئے نہیں ہیں، ذرا زور سے کہہ دو۔ خواجہ دانا بھی آئے نہیں ہیں۔ ہمارے جو ہے کلاریا شریف میں سید سراج شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی آئے نہیں ہیں، وہ سب بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری، نور ہے چھنتا تیرا۔ سب پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں روشنی جو پہنچتی ہے تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہاں بھی ان کی چلتی ہے، وہاں بھی ان کی چلتی ہے۔ مدینہ راجدھانی ہے، دونوں عالم پہ حکومت ہے۔ آج روشنی میں مل رہی ہے سب کو تو مدینے کے پاور ہاؤس سے مل رہی ہے۔ حضور کی نظر سب پہ ہے، حضور کی نظر سب پہ ہے، جہاں جیسی ضرورت ہو۔ ایک زمانے میں بخارا، ایران، وہ پورا علاقہ علماء سے، اولیاء سے بھرا ہوا، اور اسی وقت حضور نے نظر فرمائی کہ ہندوستان میں کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم و ستم کا جو ہے ہر طرف دور دوڑا۔ اس وقت حکم فرمایا معین الدین اب ایران میں نہیں رہنا ہے، ہندوستان جانا ہے۔ ایسے ہی 1885 میں جب حضرت سید رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو افغان کے قصبے جو ہے ازہر، پشاور کا ایک قصبہ، وہاں کے رہنے والے حج کے لیے تشریف لے گئے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ جیسی حاضری ہوئی تو عالم بیداری میں حضور کے روضے سے آواز آئی ہے رحمت اللہ تمہیں ہندوستان کے شہر سورت کے پاس تڑکیشور ہے، وہاں جانا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی نظر میں بھی صورت ہے، بلند آواز سے، حضور کی نظر میں بھی۔ میں نے ابھی بتایا تھا عارفیہ مسجد میں کہ حضور کی نظر میں ہر ایک بیٹا بھی ہے ان کا، ہر ایک امتی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک بیٹا بھی ہے، ہر ایک امتی بھی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا حامی نہیں کوئی جہاں، گزرا کرے پیسر پہ وہ پیڈر کو خبر نہ ہو۔ تو حضور کی نظر میں سب ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ہندوستان کہاں ہے، وہ یہ شہر کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہ ہندوستان جانے والا جو قافلہ ہے، جو جہاز ہے، اس میں تمہارا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس جہاز میں بیٹھے اور سورت آئے بندرگاہ پہ، اور یہاں تڑکیشور جو ہے وہ رہائش ہوئی، اور پھر یہیں جو ہے آپ رہنے لگے، یہیں شادی ہوئی۔ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، بیٹے کا نام رکھا سید غلام محی الدین، اور پھر ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، پہلی بیوی کا، دوسری بیوی سے شادی ہوئی، اور ان سے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام رکھا سید عبد القادر۔ یہ ہمارے جو ہے دھورا میں، دارالعلوم مسکینیہ میں حضور حکیم الامت، عاشق رسول اور فنا فی الرضا حضرت سیدنا مفتی احمد جان خان صاحب نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی کا شرف ہوا۔ مفتی سوراشٹر مفتی حاجی احمد میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہ ساتھی رہے، اور بیک وقت انگریزی، فارسی، گجراتی، اردو
ان سب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت عطا فرمائی. اس لیے حکیم الامت مفتی احمد قاسم نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید عبد القادر بابا جو ہمارے سید بشیر بابا کے دادا ہیں، ان کے تعلق سے فرماتے تھے حضرت حکیم الامت مفتی احمد قاسم نعیمی علیہ رحمہ کہ اس لڑکے سے بہت کام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری زبان پہ سے عبور دیا ہے. اسی لیے آپ نے تمہید ایمان اور حسام الحرمین کا گجراتی فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کتابیں گجراتی کر کے گجرات کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے مبارک ہاتھوں سے سند افتاء عطا فرمائی. اور پھر حضور شیخ المشائخ حضور تاج العلماء. کون تاج العلماء؟ جو حضرت امین ملت کی پیر و مرشد ہیں. امین ملت کے والد حضور احسان العلماء کے ماموں ہیں. تاج العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زمانہ رہے، اور جب بدائیوں والوں نے کیس کیا تھا اور اعلیٰ حضرت کو کورٹ میں لے جانے کی بات تھی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقیر تو فقیر کی جوتی بھی کورٹ میں نہیں جائے گی. اس وقت سارے کیس کا معاملہ حضور تاج العلماء نے سنبھالا تھا، اعلیٰ حضرت کی جگہ وہ جا رہے تھے. وہ تاج العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سید عبد القادر حضور جگہ اہل سنت کو بیعت بھی فرمایا اور اسی وقت خلافت سے بھی نوازا. اللہ اکبر. اور حضور جگہ اہل سنت سید عبد القادر بابا نے یہاں سورت میں اور ارد گرد جگہ جگہ اہل سنت و جماعت کا وہ کام کیا، اور جہاں ضرورت پڑی 2 مرتبہ حضور شیخ اہل سنت اور حضور مجاہد ملت کو بلا کر یہاں مناظرے بھی ہوئے. اور خواجہ دانا کے آستانے پر بہت سارے علماء اہل سنت کی موجودگی میں حضور فرزند اعلیٰ حضرت، ذرا زور سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت جسے اپنا روحانی بیٹا فرماتے تھے، وہ مظہر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب کو یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا کہ حضور شہر بشہر سنت کا خطاب آستان خواجہ دانا میں حضرت زگے میں اہل سنت نے عطا فرمایا. علماء اہل سنت ان سب نے تائید فرمائی، اور یہاں سے وہ لقب ملا ہے خواجہ دانا کے آستانے سے شہر بشہر سنت کہ وہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے نام کو نہیں جانتے ہیں. حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب کے نام کو نہیں جانتے ہیں. شہر بشہر سنت کون ہے؟ تو سیدھے دھیان آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن کو چن لیا ہے اسی ذات کا نام شہر بشہر سنت ہے. اور ان کے جو ہے 6 بیٹے ہوئے، اور ان کے بیٹے سید محمد قادری جنہیں ہم جو ہے حضرت داریہ صاحب قبلہ سے جو ہے جانتے ہیں، ان کے بھی 6 بیٹے ہوئے. اور ان میں حضرت علامہ حافظ و قاری سید بشیر علیہ رحمہ جو الحمدللہ 1963 میں پیدا ہوئے اور فراغت کے بعد سے تقریباً 35-40 سال تک سورت کے مختلف جگہوں میں خدمت دیتے رہے. آپ دیکھیں، بات میں نے کی تھی استقامت کی. کس کی بات کی تھی؟ استقامت کی، کہ چاہے جان کی پرواہ کیے بغیر حق پر قائم رہنا، اور ایسی صورت میں جہاں ہر طرف جو ہے پولیس ہو وہاں بھی نماز پڑھ کے اور پڑھا کر کے دکھانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. 1992 میں جب فسادات کے معاملات ہوئے تب یہ گوپی پورا کون سی مسجد؟ ہاں، ٹنڈل مسجد. جی، گوپی پورا جو ہے محمد نواز ٹنڈل مسجد میں، وہاں پولیس اپنی بندوق کے ساتھ پہنچ گئی. اس طریقے سے حضرت سید بشیر صاحب کہنے لگے پہلے میں نماز پڑھا ہوں، بعد میں مجھے نماز پڑھانے دو. نماز پڑھا کر کے سامنے کھڑے ہوئے. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے بندوق نیچے رکھ دی. مطلب کوئی بات نہیں ہے. ذرا زور سے. یہ ہے نماز کی برکت. نوجوانوں، اگر ہم نماز کے اس میں آ گئے نا، نماز کے اس میں آ گئے تو قسم خدا کی یہ نماز ہی ہمارے سارے مسئلے کو دور کر دے گی. 100% سمسیاں دور ہو جائیں گی. ہمارے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے کس حال میں نماز پڑھی ہے آپ اندازہ لگائیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی نماز کا، یو پی کی ٹھنڈی، اور اس میں
لکھنؤ اسٹیشن تھا یا دہلی اسٹیشن وہ یاد نہیں ہے مجھے، حضور شاہ بخاری علیہ رحمت رضوان ساتھ میں تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند جو ہے وہ حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آئے، حضرت شاہ بخاری سے کہا جلدی بکسا کھولو، کپڑے نکالو۔ کپڑے نکالے اور پھر آپ نے کہا تم یہیں رہو میں بھی آتا ہوں، اور رکشہ لیا اور رات میں گئے ایک مسجد پہ، مسجد بند، دوسری مسجد پہ، تیسری مسجد پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ بخاری کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند آئے اور بالکل کانپ رہے ہیں، کہا جلدی یہاں پڑھاؤ، جلدی یہاں پڑھاؤ۔ میں کہا حضور کیا ہوا؟ ارے وہ خبیثات جو ہے استنجا خانے میں انہوں نے ہر طرف ناپاکی پھیلائی تھی، کچھ ناپاکی لگ گئی تو میں گیا کہ چلو جو ہے پاکی حاصل کی جائے، تو ایک مسجد میں گیا وہ بند تھی، دوسری مسجد میں گیا، تیسری مسجد میں، غالباً چوتھی مسجد میں وہ بھی ٹھنڈا پانی ٹھنڈی کے موسم میں، وہ ضعیف تھی، وہ پاکی حاصل کی اور پھر جو ہے فجر پڑھی اور تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حال میں نماز پڑھی ہے۔ آج ہمیں جو ہے وہ ایسی میں بھی نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، گھر میں گیزر بھی ہے اور اگر نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی سستی ہوتی ہے، مگر ان بزرگوں نے بتایا ہے کہ نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہماری وردی ہے، جو وردی میں رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ الہ آباد جا رہے تھے اور عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہاں جو پول ہے وہ گنگا ندی کے کنارے پر، اس میں ایک ہی طرف سے بس چلتی ہے، گاڑی ایک ہی طرف سے چلے گی، ایک طرف سے نکل جائے گی تو پھر دوسری طرف کی شروع ہوگی۔ گاڑی رک گئی تھی اور سورج جو ہے ڈوبنے کے قریب تھا۔ راز الہ آبادی مرحوم سے اور حضرت مفتی رضوان الرحمن صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت نے پوچھا عصر کہاں پڑھیں گے؟ کہا حضور بس سامنے جو ہے الہ آباد ہے۔ کہا تب تک تو سورج غروب ہو جائے گا۔ نہ کچھ دیکھا، بس مصلی لیا اور فوراً جو ہے بس میری نماز، یا اللہ جو ہے کرم فرما، یا اللہ سورج ڈوبا جا رہا ہے۔ اور نیچے بالکل کھائی کے اندر ایک جگہ بارش کا پانی تھا، وہاں کھائی میں دوڑے جا رہے ہیں۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں میں جوان تھا، میں دوڑ رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں نہیں رہا، اس طریقے سے پولیس والے کہہ رہے ہیں ارے میاں جی آپ گر جائیں گے، لوگ کہتے ہیں آپ گر جائیں گے، مگر بس ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، اللہ اکبر، اور یا اللہ کرم فرما، نماز ہاتھ سے نہ جائے، بس اے میری نماز کرتے ہوئے وہ بالکل وہاں تک پہنچ گئے اور جیسے ہاتھ ڈالا تو اس میں کیچڑ تھا۔ غازی الہ آبادی کہتے ہیں میں پہنچا تو حضرت نے مصلی مجھے دیا، تمہارا وضو ہے پہلے تم نماز پڑھ لو۔ کہا اب میں نماز پڑھنے لگا، اب میں نے دیکھا نماز پڑھ کر کے کہ بیچ میں حضور مفتی اعظم ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور وہاں پانی میں وضو کرنا ہے۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیچ میں کیسے پہنچے، اللہ اکبر۔ اور پھر نماز پڑھی، تب تک بس جو کہ ایکسپریس تھی چلی گئی، اسے راستہ ملا وہ چلی گئی۔ مفتی رضوان الرحمن صاحب وہیں تھے۔ اب راز الہ آبادی کہتے ہیں کہ نماز تو ہو گئی، ہم دھیرے دھیرے اوپر چڑھے۔ پولیس والوں نے کہا ارے مہاراج آپ ہمیں کہتے ہم پانی لاتے تھے، فرمایا ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ بھی جمع ہو گئے، پولیس والوں نے ایک بس رکائی۔ راز الہ آبادی کہتے ہیں مجھے میری فکر تھی کہ میرا جو ایک بکسا تھا وہ سارا سامان تو اوپر رکھا تھا، وہ میں نے نیچے رکھا تھا۔ مفتی رضوان الرحمن صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو ہے بکسا بھی وہاں نیچے رکھا ہوا ہے۔ مجھے فکر تھی کہ میرا وہ پاکٹ، اس میں میری جو ہے اشعار کی لکھی ہوئی ڈائری بھی تھی، پیسے بھی تھے، اب اس زمانے میں 300 روپے بھی بہت ہوتے تھے، تو وہ سب اندر رکھے تھے۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے دھیرے سے کہا حضرت دعا فرمائیں، میرا وہ بکسا جو حضرت مفتی رضوان الرحمن صاحب کو معلوم نہیں ہے، اوپر کا سامان تو انہیں معلوم ہے، وہ میں نے نیچے رکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، اللہ نماز کی برکت سے سب دے دے گا، سب ہو جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو سارے سامان میں وہ پاکٹ سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ نماز کی برکت سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ تو حضرت سید بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بس رک جائے میں نماز پڑھا لوں۔ اب جب نماز پڑھا لی تو اس کے بعد اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے ہی ہمیشہ ان کی آواز بلند رہتی تھی۔ جس جگہ جو ہے مسئلہ رہتا تھا، 2006 میں سورت میں اب رسالت نام کی جو ہے وہ فلم ریلیز ہونے والی تھی اور اس میں صحابہ کرام کی جو ہے فوٹو بنائی ہوئی تھی، تصویریں بنائی ہوئی تھی فرضی۔
وہ ان کی گستاخیاں صورت میں یہی جو ہے مجاہد دورہ، یہی جو ہے حضرت سید بشیر صاحب وہ اکیلے پہنچے اور انہوں نے وہ فلم ریلیز نہیں ہونے دی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہ تھے بشیر مگر انہیں بشیر کے ساتھ ساتھ بصیر بھی بنایا تھا. ذرا زور سے کہہ دو. بشیر کے ساتھ ساتھ بصیر بھی بنایا تھا. بصارت کہتے ہیں دور دیکھنے کو، آنکھ سے دیکھنے کو اسے جو ہے بصارت کہتے ہیں، اور جو دور دیکھے، جو دل سے دیکھے اسے بصیرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بصیرت کہتے ہیں. جب ایک مرتبہ یہ 22 سال کی اس مسجد میں انہوں نے امامت کی. کون؟ کیا نام تھا اس مسجد کا؟ مورچہ مسجد. مورچہ مسجد میں 22 سال امامت کی. ایک مرتبہ جو ہے کافر پہنچ گئے، اس مسجد میں توڑ پھوڑ کی، کفار نے وہاں نقصان بھی پہنچایا. دوسرے دن جمعہ تھا، حضرت امام تھے، جمعہ تھا، مسلمان خود پہنچ گئے، سب جوش میں، ہزاروں مسلمان پہنچ گئے. یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے. اس وقت تو ہو بھی جاتا، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ کیا، وہ کیا، سب کچھ. مگر حضرت مولانا سید بشیر صاحب علیہ رحمہ نے فوراً جو ہے سب کے غصے کو، جوش کو ٹھنڈا کیا. کہا بھی سب ہو جائے گا مگر بعد میں، لہذا اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے. آج حقیقت میں اسی بصیرت کی ضرورت ہے. وہ ان کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا، ورنہ مسلمان جو ہے ان کے اس میں گھس جاتے، بعد میں یہ مسجد بھی شہید ہو جاتی، مورچہ مسجد شہید بھی ہو جاتی. اور مورچہ مسجد میں 22 سال امامت کر کے حضرت سید بشیر علیہ رحمہ نے حقیقت میں اس مسجد کو غیروں کے ہاتھ میں جانے سے بچا دیا. جب میٹھی کھاری میں کوئی باہر سے مقرر آتا تھا، اور یاد رکھیں جو لوکل کام کرتے ہیں نا، ہمیں چونکہ لوکل کی گھر کی مرغی دال برابر، جو لوکل کام کرتے ہیں وہ باہر والے نہیں کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اکثر جو ہے گجرات کے سادات کرام، گجرات کے علماء کرام، ان سب کو ہی ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں. اور جو ایک امام کام کرتا ہے وہ جو ہے مقرر سے نہیں ہوتا. ہم لوگ تو تقریر کر کے چلے جائیں گے، آپ اپنا سکھ دکھ کس کے پاس لے جاؤ گے؟ آپ اپنے بچے کے جو ہے کان میں اذان کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ ہر اعتبار سے کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ امام ہی ہیں. آج کے دور میں حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت کی کوئی خدمت کر رہا ہو تو دو گروہ ہیں، ایک مدرسین ہیں اور ایک امام ہیں، اور دونوں مظلوم ہیں، دونوں مظلوم ہیں، دونوں پہ ظلم ہو رہا ہے. دونوں جو ہے ہر اعتبار سے ذمہ داری نبھاتے ہیں. ایک تو وقت کی پابندی، اگر میں لیٹ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے. وہ امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے تو مقرر کا تو 1 بجے تک انتظار کیا جاتا ہے، پھر صاحب کا 3 بجے تک انتظار کیا جاتا ہے. ہر اعتبار سے ذمہ داری. آج آپ جانتے میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ مدرسین ائمہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے آج مدرس مل نہیں رہے ہیں. 2 سال کے بعد مجھے ایک مدرس مشکل سے ملا بھی نادرہ پڑھانے کے. ائمہ مدرس اب مل نہیں رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے دھندے چالو کر دیے. لاک ڈاؤن کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی خراب حالت ہے تو پھر یہ مدرسوں کی اور مسجدوں کی. کئی مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، صحیح امام مل نہیں رہے ہیں جو قوم کے عقیدے کو سنبھالے، جو قوم کے وہ سنبھالے. صرف نماز پڑھا دینا ہی کمال نہیں ہے. امام جو ہوتا ہے وہ پیشوا ہوتا ہے. امام اس کے مقتدی کے ہر سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، اور مقتدی کے جتنے عقائد ہیں، اعمال ہیں، ان تمام کی ذمہ داری امام کی ہوتی ہے. تو امام حقیقت میں مضبوط ہو. یہ حضرت سید جو ہے رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ فیملی ہے. یہ 5 پشتوں سے جن کی نسل میں عالم، حافظ و قاری مفتی نظر آ رہے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سید بشیر صاحب بھی 9 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. اور جنہوں نے
35-40 سال تک تنہا تراویح سنائی ہے۔ آج اگر حضرت سید داریہ صاحب قبلہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو حفاظ کو پوچھئے، میں نے تو اپنے گاؤں میں رمضان میں مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیا، میں دوسری جگہ پڑھاتا ہوں، بھول سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، پریشر بھی ہوتے ہیں حافظ صاحب، اور پریشر میں ہوتے ہیں، ایک آدھ لقمہ چلا جائے تو پھر سٹی کی پبلک تو سٹی کی، گاؤں کی پبلک تو یہ روز گھوٹے مارتا تھا۔ سٹی کی پبلک تو ابھی بھی سمجھدار ہے، پڑھی لکھی پبلک ہے، مگر وہ تو گامڑے کی پبلک تو بولے گھوٹے مارتا تھا۔ تو میں نے جو ہے گامڑوں میں اب جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ پورے جو ہے سال میں فرض نماز میں روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور ماہ رمضان میں سید بشیر صاحب علیہ رحمہ 20 قرآن ختم کرتے تھے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ یہ فقیر رات دن پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں تو بھی 9-10 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ بھی جب سفر میں چلا جاتا ہوں تب، تو رمضان میں 9-10 قرآن ہوتے ہیں، یہ 20 قرآن ختم کرتے تھے۔ فجر کبھی جو ہے اکثر تہجد گزار تھے، اور فجر میں آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ فجر کے بعد بھی اشراق تک پڑھنا، دلائل الخیرات پڑھنا، یہ سب وہ روحانی فیضان تھا کہ باہر کے آنے والے مقرر نے میٹھی کھاری میں حضور تاج الشریعہ کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور آج کل مناظرے کا چیلنج کر کے منفی جو ہے باتوں سے مشہور ہونے کا یہ فیشن چلا ہے کہ بڑے کو کچھ کہہ دو، بڑے کے حوالے سے کچھ بول دو تاکہ ہم جو ہے مشہور ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر حضرت سید بشیر صاحب نے اس نے چیلنج کیا تھا حضور تاج الشریعہ کو۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس وقت تھے دبئی میں۔ حضرت بشیر صاحب علیہ رحمہ نے فوراً جو ہے کہا کہ تاج الشریعہ اکابرین میں سے، اکابر سے مناظرہ بعد میں، پہلے ان کے غلاموں سے مناظرہ کر لے، پہلے ان کے غلاموں سے مناظرہ کر لے۔ وہ وہیں سے بھاگ گیا۔ یہ ہے استقامت۔ اگر بندہ اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیر سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہم جس طرح ہو سکے ہم کریں، کم سے کم 5 ٹائم کی نماز کی تو استقامت رکھیں۔ آج دین پر چلنے کے لیے یاد رکھیں استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو، ارے استقامت تو فوق الکرامہ۔ پبلک کو عادت یہ ہو گئی ہے، ابھی پرسوں میں تقریر کر رہا تھا، اس مفتی عامرین کی استقامت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، حرام کوئی ایک بندہ سبحان اللہ تو بولے، میں نے کہا مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا پتا چلے استقامت کسے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کیسے کرنی ہیں، مگر لوگوں کی جو ایک عادت ہو گئی ہے۔ اب ایک پیر صاحب ابھی جو ہے محرم کے اس میں ہمارے کاٹھیا واری ہی میں، وہ مرید کو بٹھا کر سر پہ ناریل، میرے اس میں دیکھ سکتے ہیں، سر پہ ناریل لگ کر کے لاٹھی گھما کر کے جب ناریل توڑا تو وہ نعرے وہ سبحان اللہ، پیر صاحب نے ناریل توڑ دیا۔ یہ ہے کام۔ اب اس پہ ہے ایک پیر صاحب نے جو ہے لٹایا تھا ایک بندے کو، اور سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اور پیر صاحب لاٹھی لے کے وہ کر رہے تھے۔ مذاق بنا لیا ہے اسلام کا۔ محرم کا یہی تصور دے رہے غیروں کو، پورا مجمع، یہ سب مثال کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ اب وہ پورا گھما رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ مر گیا ہے، اس کو زندہ کر رہے ہیں پیر صاحب، بار بار جو ہے لاٹھی لے کر کیسے سے کر رہے تھے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی کو پیسے لگا ہے۔ اب مجھے وہ دکھ نہیں رہا تھا، تو وہ کرتے کرتے اچانک جب لاٹھی ماری تو میں نے دیکھا وہ اینٹ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور بندہ کھڑا ہو گیا اور نعرے لگے، ہو گئی کرامت صاحب۔ یہ ہے جہالت کی جڑ۔ ان سب کو اگر ختم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، علماء سے قریب ہو، علماء کی محفل میں بیٹھو تو پتا چلے کہ اصل کربلا کیا ہے، اصل امام حسین کی قربانی کیا ہے، اصل میں شریعت کیا ہے، اور کس کو بچانے کے لیے امام حسین گئے تھے، وہ سب معلوم ہو۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ یہ کھیل کود میں معلوم نہیں ہوگا، اور یہ ذریعوں کے گرد گرد گھومنے میں معلوم نہیں ہوگا، یہ معلوم ہوگا تو علماء کی محفل میں معلوم ہوگا۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والے علماء ہیں، ان مبلغین کے پاس بیٹھیں اور انہیں دیکھیں کہ وہ کیا جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں حق بات پہنچا رہے ہیں۔ انہی میں سے ہمارے یہ بزرگان دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔
اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.